شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند جب افق پر نمودار ہوتا ہے تو یہ نہ صرف اسلامی سال کے آغاز کی علامت بن کر ابھرتا ہے بلکہ روحانی بیداری، توبہ، مغفرت اور نئی تقدیر لکھوانے کا در بھی کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنے ماضی پر نظر ڈالنے، گناہوں پر ندامت کرنے اور آئندہ زندگی کو رب کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسے بابرکت لمحات میں جب انسان نیا سال رب کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے صرف ایک سورت کو 7 بار دل سے، یقین سے، عاجزی اور خشوع کے ساتھ پڑھ لے تو قدرت کے فیصلے انشاءاللہ اس کے حق میں بدل سکتے ہیں۔ وہ ایسی صورت ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، تقدیر کے راستے بدل دیتی ہے اور نامہ اعمال میں لکھے گئے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس وقت جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین پر رحمتیں سمیٹتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے ایسے بندے کو نواز دیتا ہے جس نے اس کی کتاب سے اس کی نازل کردہ صورت کو صدق دل سے اپنایا ہو۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے بلکہ ایک ایسا راز ہے جو ہر اس دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی رضا، بخشش اور بہتر نصیب کا طلبگار ہو۔ اس صورت کی صرف 7 بار تلاوت محرم الحرام کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے ایک ایسی کنجی ہے جو قسمت کا تالا کھول سکتی ہے، محرومی کو راحت میں بدل سکتی ہے اور مایوسی کو امید کی روشنی میں ڈھال سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دلوں کو جگاتا ہے، آنکھوں کو اشک بار کر دیتا ہے اور روح کو سکون و نجات کی خوشخبری دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے کے چند ہی دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ قبولیتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، جس کا کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ ناظرین، بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لے۔ ناظرین کرامی، شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے واضح ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے بلکہ امن اور سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ ناظرین جتنی پرانی ہے اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، تمدن اور تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسانی کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز ازل سے ہی مقرر فرما دیا تھا۔ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامتی کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، مگر مسلمانوں کی اکثریت
چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پارسی غلام فیروز ابو لولو نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو یکم محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز ہی اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعے سے ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھی۔ اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 5ویں اہمیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ یعنی واقعہ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بیشتر اہل بیت عظام شہید کر دیے گئے۔ ستم یہ کہ ان کو شہید کرنے والے بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ توجہ کیجئے گا کہ اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق آتا ہے۔ اگر آپ بھی محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی انشاءاللہ اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اور اس گھر کا بچہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ جس گھر میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ ناظرین، محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص، بڑی قبولیت اور بڑی عظمت والے ہیں، تو خدارہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کی چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جان لیجئے کہ یہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی ساتھ مل کر بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ چاہے جون سا بھی پڑھیں، آپ نے پڑھنا اچھے طریقے سے اور خلوص نیت سے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو آپ نے پورے خلوص دل کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے نظر بد ہو، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت آ جاتی ہے، اس کام میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اس کام میں اللہ کی آسانی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف مقررہ تعداد کے مطابق پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، جو بھی حاجات ہوں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپ اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، اور وہ مبارک سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، اس کے معجزات اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ یہ سورت 7 بار پڑھیں گے، اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اسے قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 مرتبہ جلد بازی سے نہیں پڑھنا، بلکہ انتہائی خلوص سے، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ روزگار نہیں کھلتا، میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، تو وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔
جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر نظر خاص ہو جائے، آپ پر کرم کی نظر ہو جائے، تو آپ یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کر کے مجھ سے مانگتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دینے میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کا یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ محرم کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، برکتیں اور رحمتیں لا رہا ہے۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند دیکھ کر یا دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک کا نذرانہ لازمی پیش کرنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب الحمدللہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین کرام، پھر بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا، اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔